جی ہاں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سحر رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ وہ سوشل ورکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ سیاستدان بھی ہے، محترمہ میڈم دانش زہرا۔ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں اکثر سوال یہ کرتا ہوں، تو آپ کو لوگ جلدی میں کیوں نظر آتے ہیں؟ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے چیز خریدوں اور گھر جاؤں، اور چاہے دوسرا جتنی بھی تکلیف میں رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر و تحمل کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر و تحمل کا سبق دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے پیش آئیں، پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ اور روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، بچوں سے پیار کریں، کیونکہ یہ رمضان شریف کا بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب معاشرے میں ایک چیز آپ کو عام دیکھنے کو ملتی ہوگی کہ جیسے ہی رمضان یا کوئی بھی تہوار شروع ہوتا ہے، مذہبی تہوار ہو، تو چیزیں کی قیمتوں میں دن بہ دن اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک فیمیل ہیں، آپ کچن چلاتی ہیں، گھرداری کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ چیزوں کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں رمضان میں؟ علی صاحب، یہ عمل بہت غلط ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان شریف سے پہلے ایک مہینہ جو ہے وہ کھانے پینے کے خورد و نوش کی چیزیں جو ہیں وہ سستی کر دیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ رمضان شریف سے ایک ماہ پہلے ہی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ غریب بندے کی استطاعت سے بہت دور ہے کہ وہ ایک درجن کیلا لے کے کھا سکے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو منکروں کا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے مہنگی کر دیں تاکہ مسلمان اس سے مستفید نہ ہو سکیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ڈیفینڈ کیا اور بتایا۔ میرے پروگرام میں سیاست پہ بات تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آپ سابقہ سیاستدان ہیں تو میں نے موقع کو نیمت سمجھتے ہوئے سوچا کہ آپ سے یہ بات کی جائے۔ موجودہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ بنا ہے پنجاب گورنمنٹ، آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ جو اس وقت ساز پروگرام راشن کا چادر ہے گھروں میں دیا جا رہا ہے، اور کیا وہ ٹھیک ہے، یا یوٹیلٹی اسٹور پہ آپ کو چیزیں سستی ملتی ہیں اگر آپ وہاں سے خریدتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زندگی میں یوٹیلٹی اسٹور پہ گئی نہیں، تو رہ گیا احساس پروگرام، تو وہ میں ٹی وی میں اور نیٹ پہ دیکھتی ہوں کہ عورتیں بیچاری گرمی میں، شدید گرمی میں، بہت زیادہ 200-400 عورت زمین پہ بیٹھی ہوتی ہے، لیکن وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باری نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میں حکومت سے یہ گزارش کروں گی کہ وہ کارڈ میں کوئی آسانی پیدا کر دیں تاکہ وہ جو ہیں وہ خود اپنی پیمنٹ لے سکیں، نہ کہ وہ ادھر کھڑکی پہ جا کے کھڑے ہو کے پورا پورا دن ضائع کریں۔ لوگ مستفید ہوں گے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں گھر گھر آ کے پوچھوں گی، وہ پوچھ بھی رہی ہیں، تو میری ان سے التماس یہی ہے کہ یار آپ تو اپر کلاس لوگ ہیں، آپ ریچ لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا غریب لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی غریبوں میں آئے نا مریم نواز صاحبہ، تو آپ آ کے دیکھیں کہ ان کی لائف کیسی گزر رہی ہے۔ وہ کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح طرح سے کھا سکتے۔ اللہ کرے کہ آپ وزٹ کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دور حکومت میں پنجاب میں کتنے غریب لوگ ہیں اور کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی محترمہ، ہر پروگرام میں ہمارا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا جو وقت میں آپ نے پہلا روزہ رکھا بچپن میں، اور والدین کے ساتھ جو روزہ رکھا، اس کے لمحات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں بچپن میں روزہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ 6-7 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی میں، تو میری والدہ کہتی تھی کہ روزہ رکھنا جو ہے نا وہ ہم پہ فرض ہو گیا ہے، تو بیٹا اٹھیں، تو سب بہنوں کو وہ ڈانٹ کے صبح صبح اٹھاتی تھی کہ سحری کریں نا، تو سحری میں اتنا مزہ آتا تھا، اچار روٹی سالن جو بھی گھر میں دہی ہوتا تھا تو ہم لوگ کھا کے خوش ہو جاتے تھے، تو سحری کر لیتے تھے۔ رات کو اتنا اہتمام کہ پکوڑے سموسے جو بھی گھر میں ہوتا تھا، خوشی خوشی سے کھجوریں کھانا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، سب کو گلی محلے میں جا کے بتانا کہ آج میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں چھیڑنا، اسکول میں بچوں کو کہنا کہ مجھے تنگ نہیں کرنا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ بچپن کی عادت اب تک جو ہے وہ آ رہی ہے، الحمدللہ آج بھی میں روزے سے ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ والدین ہیں وہ آج کل اپنے بچوں کو روزے کی طرف کم لے کے آتے ہیں،
کچھ نہ کچھ بہانہ چل جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول میں پیپر ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بچے نے اٹھنا اس کی نیند خراب ہو جائے گی. تو کیا یہ دین سے دوری نہیں ہے؟ سر میں اگر سچ کہوں نا تو نیٹ نے جو ہے وہ دین سے دوری ہماری مسلمانوں کی کر دی ہے. رات کو جب مائیں سوتی ہیں تو فون بند کرتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی بجائے یا وضو کی بجائے وہ فون کو دیکھتی ہیں کہ کسی کا میسیج تو نہیں آیا ہوا، کسی کی کال تو نہیں آئی ہوئی. تو اس لیے پہلی ہماری مائیں اٹھتی تھی تو اٹھتے ہی وہ کہتی تھی کہ اٹھو وضو کرو، سپارہ لے کے مسجد جاؤ، مسیتی جاؤ، جا کے مسیتی پڑھو. تو اب یہ ہے کہ مائیں اٹھتی ہیں تو وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ مما فون مجھے دے دیں پلیز، مما جی فون مجھے دے دیں. تو جو مائیں علی صاحب سکھائیں گی تو بچے وہی سیکھیں گے. آج کل مائیں محترمہ فاطمہ جناح جیسی نہیں ہیں، آج کل مائیں جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہیں اور وہ ویسی چیزیں بچوں کو ڈیولپ کر رہی ہیں. جی ہاں ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان تھے وہ محترمہ میڈم دانش طاہرہ صاحبہ تھیں، جن کا تعلق ایک ویلفیئر ادارے سے بھی ہے، سوشل ورکر بھی یہ خاتون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ سیاستدان بھی ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے صحت نیوز میں ہمیں ٹائم دیا. آپ جہاں بھی رہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی دے. اپنے میزبان ملک علی ظفر کو اجازت دیں. اللہ حافظ. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.